بھی حکومت کو خلیفہ سے ٹکرانے کی جرات نہیں ہوتی، لیکن اس خلیفہ کے دل میں علماء کا ہمیشہ احترام ہوتا، ایسی تعظیم و تکریم ہوتی کہ جب خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں علماء آتے تو خلیفہ ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا اور ان کو اپنے بغل میں بٹھاتا۔ کچھ دنیا دار قسم کے درباریوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ علماء آتے ہیں تو خلیفہ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان درباریوں نے مشورہ دیا کہ حضور، علماء کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے روب شاہی پر فرق آ جاتا ہے، آپ کی عظمت میں کمی آ جاتی ہے، شاہی وقار مجروح ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا تم نے کتنی بری بات کہی، اگر علماء کی تعظیم کرنے سے روب شاہی جاتا رہتا ہے تو جانے دو، یہ بادشاہت جانے والی چیز ہے، لیکن علماء کا احترام جو ہمارے دل میں ہے وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ میں علماء کے احترام سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا، چاہے ہماری حکومت رہے یا ہماری حکومت چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دبدبہ عطا فرمایا کہ اس دور میں اس دنیا پر ایک عیسائی عورت کی حکمرانی تھی۔ اس دنیا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ استنبول کو کہتے ہیں۔ ترکی کی راجدھانی ہے استنبول، وہیں پر وہ قلعہ ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے جنتی۔ آج میوزیم بن گیا ہے، اس میں بے شمار تبرکات موجود ہیں، اور آج جو فوٹو میں آپ تبرکات دیکھتے ہیں وہ سب اسی میوزیم کا عکس ہے۔ وہاں حضور علیہ السلام کا امامہ شریف ہے، حضور علیہ السلام کے نالین پاک ہیں، حضور علیہ السلام کا دندان مبارک ہے، عصائے موسیٰ ہے، حضرت فاطمہ کا کرتا ہے، خلفائے راشدین کی تلواریں ہیں، شاہ مقوقس کے نام حضور علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا بادشاہ مصر کے نام وہ خط بھی ہے، اور بھی بے شمار تبرکات وہاں پر موجود ہیں۔ باب التوبہ کا پٹ ہے، میزاب رحمت کے کچھ ٹکڑے ہیں، اور خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی اور اس کی کچھ دوسری چیزیں بھی محفوظ ہیں، اور ان بادشاہوں نے ان تبرکات کو بہت سمیٹ کر حفاظت کے ساتھ آج تک برقرار رکھا ہے۔ کسی زمانے میں ایک عیسائی عورت کی حکمرانی تھی ترکی پر، اور خلیفہ ہارون الرشید کو وہ جزیہ ادا کرتی تھی، اور خلیفہ ہارون الرشید اس کی حکومت کی حفاظت کرتے تھے۔ جب وہ عورت مر گئی، اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، تو اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس خط لکھا اور اپنے ایلچی کے ذریعے خط بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں اس کو بیان کیا ہے، تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں۔ وہ ایلچی خط لے کر آیا، اس عورت کے بیٹے نے جو تخت کو ابھی نیا نیا سنبھالا تھا، اس نے لکھا تھا جس عورت نے تم کو شاہ رخ بنایا تھا اور خود پیادہ تھی، وہ عورت دنیا سے جا چکی ہے، اب اس کا بیٹا تخت نشین ہو چکا ہے، اب تم کو ایک درہم بھی جزیے میں نہیں دیا جائے گا، تم کو جو کرنا ہو کر لو۔ جب وہ ایلچی خلیفہ کے دربار میں خط لے کر پہنچا، خلیفہ نے کہا خط پڑھا جائے، تو وزیر نے خط لیا، پہلے خود پڑھا تو کانپنے لگا، کیسے میں خط پڑھوں؟ بادشاہ نے کہا خط پڑھا، اس نے کہا حضور روب شاہی مانے ہے، میں آپ کے سامنے اس خط کا مضمون نہیں سنا سکتا۔ بادشاہ نے کہا خط مجھ کو دے دو، میں پڑھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے خط پڑھا، چہرے پر ایسا روب و جلال طاری ہوا کہ ایک ایک کر کے سارے درباری دربار سے باہر ہو گئے۔ اب دربار میں صرف 3 آدمی ہیں، وہ ایلچی جو خط لے کر آیا ہے، اور وہ منشی جو خط کا جواب لکھتا ہے، اور بادشاہ کا وزیر اعظم۔ بادشاہ نے منشی سے کہا اس خط کا جواب لکھو، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب منشی کاغذ قلم لے کر لکھنے لگا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ بادشاہ کے روب و جلال کے آگے اس کا قلم نہیں چل رہا ہے، قلم گر گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور روب شاہی مانے ہیں، میں نہیں لکھ سکتا۔ کہا تم باہر نکل جاؤ۔ وزیر اعظم سے کہا تم خط کا جواب لکھو، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھ رہا تھا
کہ خلیفہ کے روب و جلال کی وجہ سے اس کے بدن میں کپکپی طاری ہوئی اور کہا حضور میرا قلم چل نہیں رہا ہے، میں خط لکھنے سے معذور ہوں، میں یہ خط نہیں لکھ سکتا۔ روب شاہی مانے کہا تم باہر چلے جاؤ، میں خود ہی خط لکھوں۔ خود ہی خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کی طرف سے قسطنطنیہ کے فلاں کتے کے نام، او فاحشہ کے بیٹے، تیرے خط کا جواب وہ نہیں جو تو پڑھے، تیرے خط کا جواب وہ ہے جو تو عن قریب اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ خط لفافے میں ڈالا، شاہی مہر لگائی اور ایلچی سے کہا لے جاؤ اپنے بادشاہ کو دے دینا۔ ادھر ایلچی نکلا اور فوراً اپنے سپہ سالاروں کو بلایا اور کہا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فوج لے کر فوراً قسطنطنیہ کی طرف بڑھو اور اس ایلچی کے پہنچنے کے ساتھ ساتھ قسطنطنیہ فتح ہو جانا چاہیے۔ ادھر خط لے کر پہنچا اور اسی دوران بادشاہ کو اطلاع ملی کہ خلیفہ کی فوجوں نے قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ عیسائی بادشاہ کے مقابلے کے لیے اپنی فوج لے کر گیا، لیکن چند گھنٹوں میں شکست فاش ہوئی اور بادشاہ ذلت و رسوائی کے ساتھ گرفتار کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر خلیفہ کے سامنے پھینک دیا گیا۔ خلیفہ نے کہا اسی بلبوتے پر تم اترا رہے تھے؟ کہا حضور بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیا جائے، میرے تخت و تاج کو واپس کر دیا جائے، آئندہ کبھی سرتابی نہیں کروں گا۔ خلیفہ نے اس کے تخت و تاج کو واپس کر دیا، اس کی زمین کو واپس کر دیا اور کہا جیسے تمہاری ماں جزیہ دیتی تھی دیتے رہو۔ خلیفہ اپنی فوجوں کو لے کر ایک منزل پیچھے آیا کہ پھر اطلاع ملی کہ بادشاہ نے سرتابی کی ہے اور خلیفہ کو جزیہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا پھر چلو، قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ بادشاہ کی فوجوں نے قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی فوجوں نے قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، چند گھنٹوں میں عیسائی بادشاہ پھر شکست کھایا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ خلیفہ کی فوجوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پھینک دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ جب جب مجھ سے جنگ کرو گے شکست کھاؤ گے۔ اس وقت دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اس نے کہا حضور معاف فرما دیں، اب غلطی نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو خلیفہ علماء کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا اور دنیا داروں نے مشورہ دیا کہ علماء کے احترام اور ان کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی وجہ سے روب شاہی جاتا رہتا ہے، کیا اس کے روب میں کوئی کمی ہوئی؟ کیا اس کی بادشاہت میں کمی ہوئی؟ اس کا روب اور دبدبہ بڑھتا رہا۔ کی تعظیم کرنے سے کبھی ان کے دبدبے میں کمی نہیں آئی۔ اللہ نے ان کو ایسا دبدبہ عطا فرمایا کہ اس دور کی تمام بڑی بڑی عیسائی طاقتیں آپ کے نام سے کانپتی تھی۔ لیکن جب اپنے بیٹے کے لیے استاذ کا انتخاب کرنا ہوا تو پورے بغداد پر انہوں نے نگاہ دوڑائی اور آپ کی نظر انتخاب حضرت امام کسئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹک گئی۔ حضرت امام کسئی قرائے سبع میں سے ایک ہیں اور حضرت امام محمد کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور اس دور کے قاری صرف قاری نہیں ہوتے تھے، اس دور کے جو قاری ہوتے تھے وہ بہت بڑے فقیہ، محدث اور لغت کے امام ہوتے تھے۔ حدیث شریف میں رسول پاک نے فرمایا یوم الناس اقرأہم، تمہاری امامت وہ کرے جو تم میں بڑا قاری ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا قاری ہو، اس کا مطلب ہے اقرأہم عالمہم بالسنہ، جو سنت کا زیادہ جاننے والا ہے، صحت مخارج کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو اور طہارت اور نماز کے مسائل کو بھی جانتا ہے۔ اقرأہم کا معنی عالم۔ تو اس دور کے قراء بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث بھی ہوتے تھے اور مختلف روایتوں کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا ملکہ بھی ہوتا تھا۔ حضرت امام کسئی پر نظر ٹک گئی۔ خلیفہ نے حضرت امام کسئی سے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے مامون الرشید کو تعلیم دیں اور دربار شاہی میں آ کر تعلیم دیں۔ اور اس دور میں خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پڑھانا یہ کوئی معمولی عزت کی بات نہیں تھی۔ اس دور میں بڑے بڑے علماء چاہتے تھے کہ خلیفہ کے دربار تک ہماری رسائی ہو جائے اور بادشاہ کا میں اتالیق مقرر ہو جائے۔
لیکن امام کسی کو اللہ نے ایسی بے نیازی عطا فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھے سوکھی روٹی مل رہی ہے میں بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اپنے علم کو بیچنے کے لیے تیار نہیں، میں آپ کے دربار میں جا کر نہیں پڑھا سکتا، اگر بچے کو پڑھوانا ہو تو میرے مکان اور میری جھوپڑی پر بھیج دیجیے۔ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے حضور، میرا بچہ آپ ہی کے مکان پر پہنچ جائے گا، لیکن جب میرا بچہ پہنچے تو سب سے پہلے میرے بچے کا سبق ہونا چاہیے۔ امام کسائی نے فرمایا ہرگز نہیں، جو پہلے پہنچے گا اس کا سبق پہلے ہوگا اور جو بعد میں پہنچے گا اس کا سبق بعد میں ہوگا، چاہے خلیفہ کا بیٹا ہی کیوں ہو۔ مگر اچھے استاد کی قدر ہمیشہ ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ خلیفہ نے کہا حضور ٹھیک ہے، آپ جیسے چاہیں، میرا بیٹا ہی آپ کے مکان پر رہے گا اور آپ سے تعلیم حاصل کرے گا۔ خلیفہ کا بیٹا حضرت امام کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر علم سیکھنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد خلیفہ ہارون الرشید شاہی فوج لے کر اسی علاقے سے گزر رہے تھے، اپنی فوج کو پیچھے چھوڑا اور دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا بیٹا تعلیم و تربیت پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا ہے، تعلیم و تربیت کا اس کی زندگی میں کوئی اثر نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید جب امام کسائی کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ امام کسائی وضو فرما رہے ہیں اور پاؤں دھل رہے ہیں، اور خلیفہ کا بیٹا اپنے ہاتھ سے پاؤں پر پانی گرا رہا ہے اور امام کسائی اپنا پاؤں دھل رہے ہیں۔ خلیفہ کو جلال آیا اور اپنے بیٹے کو ایک کوڑا مارا، کہا نالائق، اللہ نے تجھے دو ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی گرا اور ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو دھل، اور یاد رکھ جب تک تو استاد کی خدمت نہیں کر لیتا، ان کی دعائیں نہیں حاصل کر لیتا، اس وقت تک تو نور علم سے منور نہیں ہو سکتا اور برکت علم سے محظوظ نہیں ہو سکتا۔ بتائیے آج یہ جذبہ کہاں ہمارے طلبہ میں ہے؟ آج تو اگر استاد لوٹا لے کر آ رہا ہے تو طلبہ کائی کی طرف پھٹ جاتے ہیں، کہیں مجھے سے نہ کہہ دیں کہ پانی لے کر آ۔ یاد رکھیے اساتذہ آپ کی خدمت کے محتاج نہیں ہے، اگر طلبہ سے وہ خدمت لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تربیت دی جائے۔ جب آپ مدرسے سے اپنے گھر جائیں تو جس انداز سے استاد کی خدمت مدرسے میں کر رہے تھے اسی انداز سے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اس لیے اساتذہ آپ سے خدمت لیتے ہیں تاکہ آپ کے اندر تربیت کا ماحول پیدا ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اساتذہ کا کتنا احترام کرتے تھے، اگر اس بات کو بیان کرو تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث متعدد مقامات پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، اور حضرت میمونہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ اور بھانجے میں کوئی پردہ تو ہے نہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر شریف اس وقت بہت کم تھی، یہاں تک کہ جب رسول پاک کا وصال ہوا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کل 13 سال ہے، تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے تو اور کم عمر رہی ہوگی۔ ایک دن عبداللہ ابن عباس نبی کے حجرے میں آئے، حضرت میمونہ کے حجرے میں آئے اور کہا کہ خالہ جان آج میں آپ کے حجرے میں رات گزاروں گا۔ اور وہاں پہنچنے کا مقصد کیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے میں گیا تھا تاکہ دیکھو رسول پاک راتوں میں کس طرح عبادت کرتے ہیں، تاکہ اسی طرح میں بھی عبادت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، بہت چھوٹے چھوٹے امہات المومنین کے حجرات تھے، اور اس کی چھت پختہ نہیں تھی، گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی، قد آدم برابر تھی، اور نبی کے حجرے میں ڈبل بستر نہیں تھا کہ کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کے لیے ایک بستر بچھا دیا جائے، ایک ہی بستر تھا، ایک تکیہ تھا، اور اسی پر سلطان دارین شاہ کونین آرام فرماؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچے، خالہ جان سے کہا خالہ جان آج میں یہیں رات گزاروں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے تم یہیں رات گزارو۔ اب ایک ہی تکیہ ہے، سونے والے 3 ہیں تو کیسے سوئیں؟ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ تکیہ میں
لمبائی والے جو دونوں حصے ہوتے ہیں، ایک طرف رسول پاک نے سر رکھا، ایک طرف حضرت میمونہ نے سر رکھا، اور تکیہ کے عرض میں بیچ میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے سر رکھا۔ یہ تینوں حضرات لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ دیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل سے بات کی۔ تحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعتا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ دیر بات کرتے رہے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزری، اس میں بھی بخاری میں اختلاف، رات آدھی سے کم گزری تھی کہ آدھی سے زیادہ گزری تھی کہ آدھی گزری تھی، یہ تقریب ہے، تقریب فہم کے لیے قریب قریب آدھی رات گزری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے، دروازہ کھولا، باہر نکلے، استنجا خانہ میں تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن عباس تو صرف آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے کرتے ہیں ویسے ویسے میں سیکھوں گا۔ دیکھا کہ حضور علیہ السلام استنجا خانہ میں تشریف لے گئے ہیں تو سوچا باہر آئیں گے تو وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی، کیوں نہ پہلے سے میں پانی رکھ دوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلے سے پانی رکھ دیا۔ اللہ کے نبی باہر آئے، دیکھا پانی رکھا ہوا ہے، بہت خوش ہوئے، پوچھا کس نے پانی رکھا؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ بچے نے رکھا۔ اللہ کے نبی کا دریائے کرم جوش مارے لگا۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور دین میں فقیہ بنا دے۔ کتاب اللہ کا ایسا علم عطا فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لو علی قال بعیر لوجدتہ فی القرآن، میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کروں گا کہ میری رسی کہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اتنے بڑے فقیہ بنے، اتنے بڑے فقیہ بنے کہ راس الفقہاء کے لقب سے، حبر الامہ کے لقب سے، بلکہ آپ کے شاگرد جب عبداللہ ابن عباس سے کوئی روایت بیان کرتے تو بعض شاگردوں کی عادت تھی کہ وہ حدثنی بحر حدثنی حبر کہتے، نام نہیں ذکر کرتے۔ آپ کا لقب بحر بھی ہے اور آپ کا لقب حبر بھی ہے، تو آپ کے بعض اساتذہ جب آپ سے حدیث کی روایت کرتے تو فرماتے حدثنی حبر اور کچھ کہتے حدثنی بحر، اور اس کا مطلب کیا ہوتا؟ عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ تو بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دعا دی؟ اس لیے دعا دی کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنی خدمت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، نبی اکرم کو خوش کیا۔ اگر یہ طلبہ اپنے اساتذہ کی خدمت کریں تو یقیناً ان کے اساتذہ بھی ان کے حسن سلوک سے خوش ہوں گے اور دل سے دعا دیں گے، اور جب استاد کسی طالب علم کے حق میں دعا دیتا ہے تو وہ طالب علم دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہی عبداللہ ابن عباس ہے، ان کے ادب کا یہ علم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن کے بارے میں خبر لگتی کہ ان کے پاس رسول پاک کی ایسی کوئی حدیث ہے جس حدیث کو میں نے نہیں سنا، تو ان کے دروازے پر پہنچتے اور حدیث کی سماعت کرتے، اور اگر اتفاق سے دروازہ بند ہوتا تو اپنی چادر چوکھٹ پر رکھ کر وہیں سو جاتے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری کے یہاں بالخصوص علم فرائض اور علم میراث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے، اور اتفاق سے اگر وہ باہر تشریف نہیں رکھتے، دروازہ بند ہوتا تو اپنی چادر چوکھٹ پر رکھ کر اور اسی چادر پر سر رکھ کر سو جاتے، لیکن دروازے کے باہر سے استاد کو آواز نہیں لگاتے، زنجیر نہیں کھٹکھٹاتے، ہوائیں اڑتی، گرد و غبار آتا اور آپ کا چہرہ گرد و غبار سے بھر جاتا، لیکن عبداللہ ابن عباس نہ استاد کی چوکھٹ چھوڑتے نہ استاد کو دروازے کے باہر سے پکارتے، اور جب زید بن ثابت انصاری دروازہ کھول کر باہر نکلتے اور دیکھتے کہ عبداللہ ابن عباس چوکھٹ پر لیٹے ہوئے ہیں تو جھک کر ان کو اٹھاتے اور فرماتے یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کرا دی؟ آپ نے دروازے کے باہر سے آواز کیوں نہیں لگا دی؟ فوراً میں آتا، آپ کو اندر لے جاتا اور آپ کو پڑھا دیتا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ استاد کے دروازے کو کھٹکھٹانا اور باہر سے استاد کو پکارنا
یہ ادب کے خلاف ہے، اور نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس سے تم علم سیکھتے ہو اس کا احترام کرو، ان کی تعظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس نے جو ادب پیش کیا یہ وہی ادب ہے جو صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، جس کا ذکر سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ سارے علماء بیٹھے ہیں، سب کو ترجمہ معلوم، یہ وہی ادب ہے جو صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور اسی ادب کو عبداللہ ابن عباس نے اپنے استاد کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالب علم جتنا مؤدب ہوگا، جس قدر استاد کا احترام کرے گا، اسی قدر وہ کامیاب بھی ہوگا۔ اور یاد رکھو، آدمی اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنی محنت کی بنیاد پر علم تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن علم کی برکتیں اسی وقت ملے گی جب کہ تم استاد کی خدمت کرو اور استاد سے دعائیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہی عبداللہ ابن عباس ہے کہ ایک مرتبہ زید ابن ثابت انصاری گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس گھوڑے کی رسی پکڑ کر آگے آگے چل رہے۔ زید ابن ثابت انصاری نے دھیان نہیں دیا، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ میرے گھوڑے کی رسی کوئی اور لے کر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس میرے گھوڑے کی رسی لے کر آگے آگے جا رہے ہیں۔ فوراً گھوڑے سے نیچے اترے اور کہا، یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ میرے گھوڑے کی رسی لے کر آگے آگے چل رہے ہیں، اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ میرے نبی کے گھرانے کے نوجوان کیا دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ تمہارے گھوڑے کی رسی کھینچیں، تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جن سے علم سیکھتے ہو ان کا احترام کرو، اور استاد کے گھوڑے کی رسی کو آگے آگے لے کر چلنا یہ بھی استاد کا احترام ہے، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری نے فوراً ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، اگر نبی نے اپنے خاندان کے نوجوانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ استاد کا احترام کرو، تو ہم صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اہل بیت نبوت کا اس طرح احترام۔ بتائیے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہے، یہ حوصلہ ہمارے اندر ہے؟ اور یاد رکھیے، آج تو علم سیکھنے کے لیے بڑی فراوانی ہے، ہمارے پاس کاپی قلم کے لیے پیسہ ہے اور بھی ضروریات کے لیے پیسہ ہے، لیکن جب ائمہ کرام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو بعض ائمہ کرام کے حالات میں ہم کو ملتا ہے کہ ان کے پاس درسگاہوں میں جو نوٹ لکھا جاتا ہے اس کو لکھنے کے لیے کاغذ میسر نہیں تھا، وہ بڑی بڑی ہڈیوں کو صاف کر کے، پاک کر کے، سکھا کر کے اس کے اوپر وہ نوٹ لکھا کرتے۔ آپ حضرت امام شافعی کے حالات کو پڑھ لیجیے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ غزہ میں پیدا ہوئے، فلسطین میں ایک شہر ہے غزہ، وہاں پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر کو پہنچے کہ والد کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے، آپ کی کفالت آپ کی والدہ محترمہ نے، اور چونکہ حضرت امام شافعی کا تعلق خاندان قریش سے تھا جو مکہ مکرمہ میں آباد تھا، اور آپ کے آباء و اجداد غزہ میں آباد ہو گئے تھے، آپ کی والدہ محترمہ نے سوچا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کچھ تکلیف پہنچ جائے، اپنے خاندان والوں میں پلٹ کر جانا چاہیے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر غزہ سے مکہ مکرمہ آئی، اور مکہ میں جب آپ سن شعور کو پہنچے تو بڑے بڑے محدثین کی بارگاہ میں بھیج کر ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز فرمایا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کاغذ نہیں تھا کہ اس پر نوٹ لکھ سکیں، تو آپ ادھر ادھر جاتے اور اونٹوں کی بڑی بڑی ہڈیاں تلاش کر لاتے، اس کو صاف کرتے، دھلتے، اور جب وہ ہڈیاں سوکھ جاتی تو اسی کے اوپر نوٹ لکھتے۔ کون جانتا تھا کہ جو بچہ ہڈیاں تلاش کر رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ فقہ کا اتنا بڑا امام ہوگا، اتنا بڑا امام ہوگا کہ پوری دنیا میں اس کے مقلدین پھیل جائیں۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جب آپ مقیم تھے، حج کے ارادے سے گئے،
مینا میں ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہو گئی. کچھ دیر گفتگو ہوئی تو حضرت امام شافعی کو معلوم ہوا کہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں. تو اور شوق کے ساتھ ان سے گفتگو کرنے لگے. بوڑھے میاں نے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو. امام شافعی نے کہا ٹھیک ہے آپ کی دعوت قبول ہے. بس دونوں وہیں چادر بچھا کر بیٹھ گئے اور بوڑھے میاں نے اپنا جھولا کھولا اور سوکھی روٹی نکالا سامنے رکھ دیا. کہا لو کھاؤ. حضرت امام شافعی نے سوکھی روٹی کھائی اور کھانے کے دوران پوچھتے رہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے امام ہیں, ان کا نام امام مالک ہے, آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا بالکل میں جانتا ہوں, بارہا مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی ہے. کہا ان کا رنگ کیسا ہے؟ کہا بہت گورے اور خوبصورت ہے. کہا ان کی داڑھی کیسی ہے؟ کہا بالکل سفید ہے. ان کا قد کیسا ہے؟ بہت لمبے قد کے ہیں. لباس کیسا پہنتے ہیں؟ سفید لباس پہنتے ہیں. ان کے بارے میں اس قدر پوچھنے لگے کہ بوڑھے نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم کو امام مالک سے بڑی محبت ہے. کہا بہت محبت ہے. تو کہا جا کے ملاقات کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہا میں بہت غریب آدمی ہوں, مکہ سے مدینہ جانے کا خرچ نہیں میرے پاس. تو کہا گھبراؤ نہیں, میرے ساتھ جو قافلہ آیا ہے اس قافلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کا اونٹ خالی ہے. میں اس کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں کہ اس اونٹ پر سوار ہونے کی تم کو اجازت دے دیں اور اسی اونٹ پر بیٹھ کر تم مدینہ منورہ جاؤ اور امام مالک سے ملاقات کرو. حضرت امام شافعی نے کہا بہت اچھا ہوگا کہ آپ بات کر لیں. اس بوڑھے نے اونٹ کے مالکوں سے, وارثوں سے بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اونٹ خالی جائے گا, بیٹھ کر کے چلے جائیں. حضرت امام شافعی صرف امام مالک سے ملنے کے لیے نہایت بے سر و سامانی اور غربت کے عالم میں اسی اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ منورہ پہنچے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو سیدھے مسجد نبوی میں گئے. جماعت ہو رہی تھی, وضو بنایا, جماعت میں شریک ہو گئے. جب جماعت ختم ہوئی تو دیکھا کہ ایک لمبے قد کے نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت بزرگ ممبر پر آ کر بیٹھے. ایک چادر کو تہبند بنا کر پہن لیا تھا اور ایک چادر کو اوپر سے اوڑھ لیا تھا. آپ نے قیاس سے سمجھ لیا کہ یہی امام مالک ہے, کیونکہ اس بوڑھے نے جتنی علامتیں اور نشانیاں بتائی تھی وہ ساری علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں. اس کے بعد حضرت امام مالک نے درس دینا شروع کیا اور پوری مسجد آپ کے شاگردوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی. حضرت امام مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پر ایک حدیث, ایک پر ایک حدیث بیان کرتے چلے جا رہے. ان دنوں امام مالک حدیثوں کا املا کروا رہے تھے, حدیثیں لکھوا رہے تھے اور آپ کے تلامذہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کاغذ پر قلم سے حدیثیں لکھ رہے تھے. لیکن امام شافعی کے پاس نہ کاغذ تھا نہ قلم, تو وہ حدیثیں کیسے لکھتے؟ دل میں شوق تھا کہ میں بھی حدیثیں لکھوں, لیکن مسافرت کی زندگی ہے, غریب آدمی ہے, اجنبی ہے, نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے, تو حدیثیں کیسے لکھیں؟ تو حضرت امام شافعی کے سامنے ایک تنکا پڑا ہوا تھا. اسی تنکے کو اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پر حدیثیں املا کرنے لگے. امام مالک حدیثیں بیان فرماتے, سارے شاگرد کاغذ پر لکھتے, لیکن حضرت امام شافعی اپنی ہتھیلی پر اسی تنکے سے لکھتے. نہ سیاہی ہے نہ قلم ہے, صرف لکھتے تاکہ لکھنے والوں سے تشبہ حاصل ہو جائے. جب اذان کا وقت ہوا مجلس برخاست ہو گئی. سارے شاگرد اپنی اپنی کاپی رکھ کر وضو کرنے کے لیے چلے گئے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرا وضو تھا, میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا. حضرت امام مالک نے فرمایا نوجوان میرے پاس آؤ. حضرت امام شافعی گئے. کہا تم اپنی ہتھیلی پر کیا لکھ رہے تھے؟ کہا حضور جو حدیثیں آپ املا کروا رہے تھے وہی حدیثیں لکھ رہا. کہا ہتھیلی دکھا. ہتھیلی دکھایا تو اس پر کچھ ہی نہیں. کہا مجلس حدیث کی بے حرمتی کرتے ہو, یہاں رسول پاک کی حدیثیں لکھی جا رہی ہیں اور تم اپنی ہتھیلی پر تنکا چلا کر اس مجلس کی بے ادبی کرتے ہو. کہا حضور میں بے ادبی نہیں کر رہا ہوں, میں شاگرد ہوں, میں طالب علم ہوں, میں بہت غریب آدمی ہوں, میرے پاس قلم بھی نہیں ہے کاغذ بھی نہیں ہے. دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ حدیثیں املا کروا رہے تو میں بھی لکھوں, لیکن لکھتا کس پر, میرے پاس کاغذ قلم نہیں ہے. میں نہایت غریب آدمی ہوں, مفلس آدمی ہوں, خرید بھی نہیں سکتا. تو میں نے سوچا کہ لکھنے والوں سے تشبہ حاصل
ہو جائے، اس لیے میں نے تنکا لے کر کے اپنی ہتھیلی پر حدیثیں لکھنے لگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا، حضور اس کو ادب کے خلاف نہ سمجھیں، بلکہ میں حدیث ہتھیلی پر نہیں دل کی تختی پر لکھ رہا تھا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، اچھا تم دل کی تختی پر حدیثیں لکھ رہے تھے؟ اس مجلس میں 1000 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، تم صرف 500 حدیثیں بیان کر دو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے امام مالک نے حدیثیں بیان کی تھی، جس سند سے حدیثیں بیان کی تھی، پوری سند اور متن کے ساتھ 1000 حدیثیں حضرت امام شافعی نے فوراً بیان کر دی، اور کہیں بھی حدیث میں ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوا تھا، نہ سند میں کوئی گڑبڑی ہوئی تھی۔ حضرت امام مالک حالت میں پڑ گئے، کہا یہ بچہ ایک دن اپنے وقت کا امام بنے گا، یہ انہیں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ امام شافعی اتنے بڑے امام بن گئے کہ 4 اماموں میں سے ایک ہے، اور پوری دنیا میں آپ کے مقلدین پہلے ہوئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس نظامی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ پوری محنت اور لگن کے ساتھ علم حاصل کریں، اساتذہ کا احترام کریں، ماں باپ کے احترام سے زیادہ استاد کا احترام، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ استاد آپ کی روح کی تربیت کرتا ہے اور ماں باپ صرف جسم کی تربیت کرتے ہیں۔ استاد اگرچہ پیسہ لے کر پڑھاتا ہے، تنخواہ لے کر پڑھاتا ہے، مگر اس کی وجہ سے استاد کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہوئی، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں اور دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں، اور ہمارے عوام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر دیں۔ یہ مقابلے کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، جب تک آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پہلے دیندار بنائیے، فرائض و واجبات کی تعلیم دیجیے تاکہ آپ کا بچہ فرائض و واجبات کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکے۔ بقدر ضرورت جب دین کی تعلیم حاصل ہو جائے تو آپ چاہیں تو دنیا کی تعلیم کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں، اصلی تعلیم کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ نیت اگر اچھی ہو تو دین کی تعلیم سے بھی برکت پیدا ہوتی ہے، اور نیت اگر اچھی ہو تو دنیا کی تعلیم حاصل کر کے بھی آدمی خدمت خلق۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، بچے کی نیت یہ ہو کہ میں ڈاکٹر بن کر غریبوں کی مدد کروں گا، میں مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، میں جانچ کے نام پر اس کی جیب نہیں خالی کروں گا، میں کڈنی نہیں بیچوں گا، اعضا کو نہیں بیچوں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ آپ اپنے بچے کو کلکٹر بنائیے، لیکن اس سے پہلے دین سکھائیے۔ جب آپ کا بچہ دیندار ہوگا تو کلکٹر کی کرسی پر بیٹھ کر جو فیصلہ لکھے گا اس وقت بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، وہ کسی سے رشوت نہیں لے گا، وہ حرام کام نہیں کرے گا۔ اس کام سے اس کو کون روک رہا ہے؟ اس کا دین روک رہا ہے، اس کی پرہیزگاری روک رہا ہے۔ اور اگر دنیا ہی کی تعلیم فتنہ پیدا کرنے کے لیے حاصل کی جائے تو دنیا کی تعلیم آپ کے حق میں فتنہ ہے، اور دین کی تعلیم بھی اگر فتنہ برپا کرنے کے لیے حاصل کی جائے تو دین کی تعلیم بھی آپ کے حق میں فتنہ۔ اس لیے علماء کو، طلباء کو اچھی نیت کے ساتھ دینی کاموں میں جڑنا چاہیے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اس لیے نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، ہم اچھی نیت کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں گے تو پروردگار عالم اپنی برکتوں سے نوازے گا، اور اچھی نیت کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ ہم دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے، ایسی تعلیم جس میں کفر و شرک کے مضامین نہ ہو، ناجائز و حرام مضامین نہ ہو، تو ایسی تعلیم حاصل کرنے سے شریعت ہمیں روکتی نہیں ہے، منع نہیں کرتی۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو پہلے دیندار بنائیے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو IAS بنائیے، BCS بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کلکٹر بنائیے۔ جب آپ کا بچہ دیندار ہوگا تو قدم قدم پر دین اس کی رہنمائی کرے گا، وہ قوم کے لیے عظیم کام کرے گا، وہ سماج کا نام روشن کرے گا، وہ اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا۔ اس لیے مال حاصل کرنا
یہ बुरी बात नहीं है। अगर माल का इस्तेमाल सही हो, माल का इस्तेमाल अगर गलत है तो माल को हासिल करना भी गलत है, और माल का इस्तेमाल सही है तो माल को हासिल करना गलत नहीं है। अगर माल हासिल करना गलत होता तो फिर ज़कात का कानून क्यों उतरता, वरासत का कानून क्यों आता। जाहिर है कि जब आदमी माल जमा करेगा और मरेगा और उसकी जमीनों जायदाद होगी तभी तो वरासत बंटने का नंबर आएगा। आदमी मालदार होगा तभी तो ज़कात देने की बात आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि माल हासिल करना फी नफ्सिही बुरा नहीं है, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल बुरा है। इसलिए हम दीन हासिल करें तो अच्छी नीयत से हासिल करें, हम दुनिया की तालीम हासिल करें तो अच्छे मकसद के लिए हासिल करें। इसमें हमारी कौम की भलाई है, हमारे समाज की भलाई है, मुस्लिम मुआशरे की भलाई है। और बातें बहुत हो गई। इस वक्त हम दारुल उलूम अलीमिया जमरा शाही के करीब में बैठे। ये अहले सुन्नत का अजीम इदारा है, अहले सुन्नत का काबिल फख्र इदारा है। खलीफे आला हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी की हसीन यादगार है। इसलिए यहाँ के मुसलमानों पर लाजिम है कि हर तरफ से दारुल उलूम अलीमिया की मदद करें, तालीम और तरक्की में उसका साथ दें और कदम कदम पर अलीमिया को आगे बढ़ाने, उसको मजबूत करने, मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए हम एक हो जाएं। जब हम एक हो जाएंगे और नेक हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अलीमिया पूरी शान और शौकत के साथ उसी फॉर्म में नजर आएगा जैसे पहले नजर आता था। हिंदुस्तान के दो चार गिने हुए इदारों में से एक अजीम शान इदारा दारुल उलूम अलीमिया है। इसकी तालीम और तरबियत की एक अजीम तारीख रही है। इसलिए आप अलीमिया से जुड़े, अलीमिया की मदद करें। और ये इदारा दारुल उलूम अलीमिया अहले सुन्नत का नुमाइंदा इदारा है। इसकी मदद दीन की मदद है, इसकी तरक्की दीन की तरक्की है, इसकी खुशहाली दीन की खुशहाली है। ये इदारा मजबूत होगा तो यहाँ से मसलक का काम होगा, ये इदारा मजबूत होगा तो यहाँ से दीन का काम होगा। इसलिए दारुल उलूम अलीमिया के साथ सब लोग आपसी इख्तिलाफ को भुला करके जुड़ जाएं और उसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। बातें बहुत हैं कहने के लिए, बस इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हल्का जिक्र भी होगा, आपको भागना नहीं है। यहाँ तालीम और ताल्लुम की बात हो रही है, वहाँ जिक्र व फिक्र की भी बात होगी। अल्लाह को याद किया जाएगा, तस्बीह व तहलील का विर्द होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, देखा दो हलके लगे हुए हैं, एक हल्के जिक्र है और एक हल्के फिक्र है, हल्के इल्म है। नबी ने फरमाया दोनों खैर और भलाई पर हैं, लेकिन जिस हल्के में तालीम और ताल्लुम का काम हो रहा है, फिक्र और हदीस सिखाने का काम हो रहा है, ये हल्का उससे अफजल है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मस्जिद से इल्म में तशरीफ फरमा हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम की बातें हो गई, अब उसके बाद जिक्र व फिक्र की बातें हो गई होंगी। और हमको लगता है कि हाजी वहीदुल्लाह साहब ने रसूल पाक की इसी हदीस पर अमल किया है कि इल्म की बात भी हो जाए और जिक्र इलाही भी हो जाए।